قرآن کا انکار کیا ہے؟ خود قرآن کا انکار، قیامت کا انکار بھی قرآن کا انکار ہے، توحید کا انکار قرآن کا انکار ہے، رسالت کا انکار قرآن کا انکار ہے، جنت جہنم کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ تو کہا جا رہا ہے تم نے اتنا اس انکار کو اپنا وظیفہ بنا رکھا ہے صبح دوپہر شام کا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے بعد کہ تم یہ تو کرتے ہو، اور ذرا اپنی بے بسی دیکھ لو کیسی ہے۔ اس بے بس اپنے وجود کے ساتھ تم اتنے بڑے بڑے کام کرتے ہو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اس انکار کو تم اپنا حق سمجھتے ہو تو پھر یوں کرو کہ جب کسی وقت کسی کی جان بلغت پہنچ جائے، الحلقوم، حلقوم کہتے ہیں حلق کو، آپ کو پتہ ہے جان پاؤں سے کھینچ کر حلق تک آتی ہے، پھر یہاں سے روح نکلتی ہے۔ کہا جب کسی کی مرنے کے قریب کسی شخص کی روح اس کے حلق تک آ پہنچے، بلغت پہنچ جائے الحلقوم حلق تک، کیا؟ اس کی روح، جان۔ وَأَنْتُمْ، اور تم، حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت اس کو دیکھ رہے ہو۔ کیا وہ آپ نے نہیں دیکھا کہ جب کوئی بندہ مر رہا ہوتا ہے اس کے سرہانے بیٹھے ہوئے لوگ کیسی حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جا رہا ہے، اس کے آثار پتہ چل رہے ہوتے ہیں کہ بندہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ تو جب تم بیٹھے اس کے پاس سرہانے بیٹھے ہوئے اس کا نزع کا عالم دیکھ رہے ہوتے ہو، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، اور ہم اس وقت اس کے تم سے بھی زیادہ پاس ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھتے۔ وہاں یعنی اللہ فرما رہے ہیں وہاں سے تم اور وہ نہیں ہوتے، ہم بھی ہوتے ہیں وہاں پر، تم اس کو دیکھ رہے ہمیں نہیں دیکھ سکتے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، کہ اگر، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پہلے اس بندے کا ذکر کر کے کہ وہ ہم اس سے تم سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ زیادہ قریب ہونے کا مطلب کیا کہ اس شخص کے احوال سے تم سے بھی زیادہ واقف ہوتے ہیں۔ تم تو صرف اس کی ظاہری حالت دیکھ رہے ہو، اکھڑتی سانسیں دیکھ رہے ہو، ہم تو اس کی پوری اندر باہر ہر چیز سے واقف ہیں۔ ہم یہ اس بات سے بھی واقف ہیں کہ یہ کب جان نکلے گی، اس بات سے بھی واقف ہیں کہ کس طرح نکلے گی، اس بات سے بھی واقف ہیں اس وقت اس کے دل میں کیا، ہم تو زیادہ قریب ہیں اس سے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کنتم غیر مدینین، اگر تم سمجھتے نہیں ہو کہ تمہارا بھی کوئی حساب کتاب ہونے والا ہے، اپنے آپ کو تم کسی حساب کتاب کا مکلف نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو تم اگر کسی حکم کا پابند نہیں سمجھتے، تم اپنے آپ کو کوئی بہت خود مختار اور بڑی توپ چیز سمجھتے ہو۔ مدین ویسے قرضدار کو کہتے ہیں۔ تم اگر اپنے آپ کو کسی چیز کا قرضدار نہیں سمجھتے، تم کسی کو اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو تم کسی کے حکم میں نہیں سمجھتے، اپنے آپ کو کسی کے انڈر نہیں سمجھتے، کسی کی مخلوق نہیں سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے پھر یوں کرو، ترجعونہا، اس کی روح واپس اس کے جسم، وہ تو روح تو جسم سے کھچ کر حلق میں آ گئی ہے نا، اس کو واپس اس کے جسم میں لوٹا دو، پھر اس کے جسم میں پھیلا دو ساری روح کو۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو۔ یعنی تم ایسی بے خوفی اور بے فکری سے اللہ تعالیٰ کی باتوں کو جو جھٹلاتے ہو، اور گویا کہ تم کسی دوسرے کے دائرہ اختیار میں ہی نہیں ہو، تم پر کسی کا حکم ہی نہیں چل سکتا، تم اتنے خود مختار ہو، یا تم نے کبھی مر کر اللہ کے پاس جانا ہی نہیں ہے، تو پھر تم یوں کرو، اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے جب کسی عزیز محبوب کی جان نکل رہی ہو اور تم اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہو، اس کے سرہانے بیٹھے ہوئے ہو، حسرت سے اس کو دیکھ رہے ہو، تو پھر تم ذرا یوں کرو کہ اپنی اس خود مختاری کا ایک مظاہرہ کرو، اپنی اس خود مختاری کا ذرا ایک کو ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھاؤ کہ اس کی روح تم واپس اس کے جسم میں دوبارہ پھیلا دو، جہاں سے سمیٹ کر حلق میں جہاں سے سمٹ کر حلق میں آ گئی تم اس کو واپس پھیلا دو۔ ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اور ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے، جو بندہ اس کا جواب نہیں دے سکتا، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دوبارہ کہ آگے اب اگلی مرحلہ کہ تم تو نہیں کر سکو گے، وہ جانے والا جائے گا، اب کیا ہوگا آگے؟ جزا و سزا کی کیفیت کا بیان ہو رہا ہے کہ جب یہ تو ثابت ہو گیا قیامت ضرور آئے گی، اور یہ بھی قیامت ہوگی، سزا و جزا ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، تو یہ بندہ بھی، اور پہلے 3 کیٹیگریز کا بیان ہوا، گھر مرنے والا کسی ان 3 قسموں میں سے کسی ایک میں جائے گا، تو کہا کہ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اب وہ پہلے مقربین کا ذکر گزر گیا، وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، تو اگر یہ مردہ
من المقربین، مقرب لوگوں میں سے ہوا. فروح وریحان وجنت نعیم. تو پھر تو روح کہتے ہیں راحت کو، ریحان کہتے ہیں خوشبوؤں کو، غذاؤں کو، وجنت نعیم نعمت کے باغوں میں. تو یہ راحت ہے، فروح راحت ہے، وریحان اور خوشبوئیں اور نعمتیں اور روزیاں اور رزق ہے، وجنت نعیم اور ہر قسم کی نعمتوں کے باغات، ہر قسم کی نعمتوں کی جگہ، آرام کی جگہ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، اور اگر یہ اصحاب یمین میں سے ہوا تو فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ، تو کہا کہ اے تو تجھے سلامتی پہنچے. پیچھے گزر چکا اصحاب الیمین کا ذکر، تو تیرے لیے سلامتی ہے. کسی سے سلامتی ہے، ہر خطرے سے، ہر آفت سے، دکھ سے، پریشانی سے، پچھتاوے سے، ندامت سے، سب سے سلامتی ہے. فسلام لک من اصحاب الیمین، تو تجھے تو ہر چیز سے پھر سلامتی ہے، آفت، امن ہے، امان ہے، راحت ہے، آرام ہے. اس کے بعد وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، تیسری صورت. اور اگر یہ ہوا، یہ شخص مرنے والا، مکذبین جھٹلانے والوں میں سے، الضالین گمراہوں میں سے، اگر یہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوا تو فنزل من حمیم، تو اس کی پھر مہمان، نزل میں نے ابھی لفظ گزرا، میں نے کہا مہمانی، اس کی مہمانی ہے من حمیم کھولتے ہوئے پانی سے. وہ تسلیت جہیم، اور ڈالنا اس کو جہنم میں، انجام اس کا ہے جہنم میں ڈالنا. کھولتا ہوا پانی اور جہنم، یعنی پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں اس کو داخل ہونا ہوگا. یہ اگر یہ کس میں سے ہے؟ اصحاب وَإِنْ كَانَ، اگر مکذبین الضالین میں سے. مکذب کہتے ہیں جھٹلانے والے کو، ضال کہتے ہیں گمراہ. اگر جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے یہ، تو پھر کیا ہے؟ اس کی میزبانی کھولتا ہوا پانی ہے اور جہنم میں جانا اس کا لازمی ہے. اور پھر آخر میں ایک اتنے طاقتور جملہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان ھذا لہو الحق، لہو حق الیقین، اور یہ بات ایسی بات ہے، یعنی جو کچھ ذکر ہوا یہ یقینی، تحقیقی، پکی ٹھکی، انتہائی قابل اعتماد مضبوط بات ہے، حق الیقین ہے. حق الیقین کا مطلب یقین کرنے کی انتہائی لائق، وہ بات جس پر مسلمان کو فوراً یقین کر لینا چاہیے. اس پچھلے تمام مضامین کا، کہ ان تمام مضامین پر تمہیں پکا اور مضبوط یقین کر لینا چاہیے. یہ بات اس قابل ہے کہ اس کے اوپر یقین کر لیا جائے.